جی بالکل، آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے ایک بار پھر سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جو عالمی برادری سے اپیل کی ہے، اور تقریباً 159 ممالک نے اس قرارداد کی جو حمایت بھی کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، بتائیے گا جو پاکستان نے اپیل کی ہے کتنی اس سے ہمیں مدد مل سکے گی، اور اب تک آج ہم نے ان سے کتنا کہا ہے پاکستان کی ڈونیٹ کرنے کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ جو قرارداد جو ہم نے پیش کی تھی اس کا مقصد تھا کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک موقع ہو کہ وہ اپنی سولیڈیرٹی اور سپورٹ پاکستان کے لیے ظاہر کر سکیں۔ تو اس میں بہت ہماری کامیابی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، 160 قریب ممالکوں نے کو اسپانسر کیا ہے، اور بھرپور سپورٹ ہمیں ملا ہے۔ آج جو ریزولوشن کے اڈاپشن کے وقت پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی نے بہت تگڑی تقریر کی، اور سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی پھر دہرایا جو باتیں انہوں نے پاکستان میں کی تھیں، اس کے بعد بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پوری میسو اسسٹنس کی ضرورت ہے اور یہ دینا چاہیے۔ تو اب یہ ریزولوشن میں جو قرارداد اڈاپٹ ہوئی ہے اس میں ایک روڈ میپ بنا ہے، جس کے تحت یونائٹڈ نیشنز اور پورے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر ایک پہلے ڈیولپمنٹ پلان بنائیں گے، اور اس ڈیولپمنٹ پلان کی پھر امپلیمنٹیشن کی بھی پروویژنس ہیں۔ جب یہ پلان بن جائے گا تو پھر ایک پلیجنگ کانفرنس بلائی جائے گی، جیسے پہلے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور دوسروں نے، دوسرے ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک پلیجنگ کانفرنس ہوگی، اور اس میں ہمارا پلان پیش کیا جائے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں امداد بھرپور اور کنسسٹنٹلی ملے گی، کیونکہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے اب تو ہم ریلیف میں جاری ہیں، پر اس کے بعد میں ریکوری کرنی ہوگی، ریہیبلیٹیشن ہوگی، پھر ریکنسٹرکشن ہوگی۔ تو اس میں بھی یہ ہم نے دکھایا ہے کہ ہماری ریکنسٹرکشن ہوگی وہ ریزیلینٹ طریقے سے ہوگی، کیونکہ اگلی پھر اس طرح کے واقعے جو ہوں اس سے ہمیں ایک سپورٹ، اس کی ایک ریزیلینس ہونی چاہیے جس سے امپیکٹ اس کی کم ہو۔ سر یہ بتائیے کہ اس بار جو کلائمیٹ جسٹس پہ بڑی بات ہو رہی ہے، پچھلے سیشن میں بھی یہ کہا گیا کہ جو کلائمیٹ جو ماحولیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اس کے اثرات، اس میں پاکستان کا جو کنٹریبیوشن صرف 0.5% ہے، جبکہ امریکہ اور یورپین ممالک کا سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کلائمیٹ جسٹس کے لیے پاکستان کو کتنی حمایت مل سکتی ہے، اور آپ کے سمجھتے ہیں آگے کیا کچھ پاکستان کو سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ قرارداد میں یہ ذکر ہے اس کا کلائمیٹ جسٹس کا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کہا ہے کہ کلائمیٹ جسٹس کے تحت پاکستان کو امداد دینے کی بھی ایک آبلیگیشن ہے۔ ہم نے یہی موضوع پر ہم نے ذکر کیا ہے، ہماری جو اسٹیٹمنٹ تھی آج، جس میں ہم نے کہا کہ جو ہمیں امداد چاہیے وہ نہ صرف ہیومینیٹیرین ریزنس کے لیے بٹ کلائمیٹ جسٹس کے لیے بھی ایک آبلیگیشن بنتا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ سب مانتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے، کلائمیٹ میں ہمارا کوئی زیادہ پاکستان نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہے، تو اسی لیے امداد ملنا چاہیے۔ تو یہ ہم پورا کیس اس کو پرسو کریں گے، ایجپٹ میں جب COP27 کلائمیٹ کانفرنس ہوگی وہاں بھی پرسو کریں گے۔ تو یہ ایک بہت یہ تھیمز پکڑ گیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں ہوا، اگر کوئی اور ملک ہو بھی ہو کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز ہیں ان کو امداد دینے ایک ان کا حق بنتا ہے۔ اچھا، آج کے اجلاس میں بھی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس انہوں نے پاکستان کی عوام کی بھرپور طور پر آواز اٹھائی، اس سے پہلے پاکستان بھی گئے، اور پہلے بھی وہ 3-4 بار وہ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں، بہت برے حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے۔
اپیل بھی کئی بار کی جا چکی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں تمام تر اپیلوں کے باوجود بھی جو پاکستان کو امداد ملنے کا پروسیس ہے وہ قدرے سست ہے؟ کیا اس میں تبدیلی یا کیسے تیز ہو سکتی ہے؟ جو امداد دینے کا جو پروگرام سست نہیں ہے. کمٹمنٹس آ رہی ہیں. جیسے جو بھی امداد آتی ہے اس کو ہم نے 90% ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. تو امداد تو جیسی پہنچتی ہے اس کو ڈسٹریبیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن جاری ہے اور بڑی تیز رفتار سے جاری ہے. اب یہ ہے کہ فزیکل کی لمیٹیشنس ہیں. کتنے جہاز آئیں گے, کتنے لوگ آ سکتے ہیں. کہ جیسے ترکی نے تو جہاز بھیجے ہیں, ٹرینز بھیجی ہیں, دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تو وہ جہاز میں آئے گا جو سامان ہے, یا کیش دیں گے تو پھر کیش کے ساتھ ہم نے سامان خریدنا ہے, وہ بھی آنا پڑے گا. تو فزیکل لمیٹیشن جو ہیں وہ تو ہیومن لمیٹیشن ہیں. بٹ جو بھی امداد ہمیں ملتی ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایمرجنسی ہے. جی بہت شکریہ.